بلٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ چیمبر آف کامرس کے الیکشن کا دوسرا اور آخری مرحلہ ایسوسیٹ کلاس کی 15 نشستوں پر ووٹنگ کا عمل مکمل 13,000 سے زائد ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ پولنگ صبح 9 بجے سے رات 8 بجے تک بلا تعطل جاری رہی۔ پیاف پانیئر پروگریسو گروپ کا پہلے مارکے میں اپسیٹ، پیاف فاؤنڈر LPF الائنس کارپوریٹ کلاس کی تمام نشستیں ہار گیا۔ اس وقت لاہور چیمبر کے باہر کیا صورتحال ہے جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد علی سے۔ جی علی۔ لاہور کی تاجر برادری کے دو بڑے گروپ آج چیمبر آف کامرس میں الیکشن میں آمنے سامنے تھے۔ کل 13,000 سے زائد ووٹرز تھے، 7,000 سے زائد ووٹ کاسٹ ہوئے، تقریباً 7,500 کے قریب تاجر برادری لاہور کی یہاں پہ اور انہوں نے اپنے حق رائے دہی استعمال کیا۔ 1 گھنٹے سے زائد وقت گزر چکا لیکن ابھی تک گنتی شروع نہیں ہوئی۔ جو ہمیں اطلاعات ملی اس کے مطابق 15 امیدوار ہیں اور 20 پولنگ ایجنٹس ان سے وہ گنتی کے دوران دونوں گروپ کی جانب سے اندر کمرے کے اندر موجود ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے اپنا سارا کام مکمل کر لیا ہے اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جیسے ہی پہلے پینل ووٹ کی گنتی شروع کی جائے گی، اس کے بعد جو انفرادی طور پہ ووٹ تاجروں کو پڑا ہے اس پر گنتی شروع ہوگی، لیکن اس میں مزید 2 سے 3 گھنٹے سے زائد وقت بھی لگ سکتا ہے، کیونکہ جیسے گزشتہ رات ہم نے دیکھا جب پہلا دن تھا تو ووٹ کاسٹ بڑی تعداد میں ہوئے اور ان کی گنتی بھی جو سی تھی اس میں کافی ٹائم لگا، اور یہی صورتحال آج لگ رہی ہے کیونکہ 2 بڑے گروپ ہیں، پیاف پائنیئر گروپ الائنس ایک تو یہ ہے، دوسرا فاؤنڈر الائنس، یہ بھی دونوں گروپ جو سے آمنے سامنے تھے اور مد مقابل امیدواروں نے دن بھر بھرپور کوشش کی۔ صبح 9 بجے ووٹنگ شروع ہوئی جو رات 8 بجے تک بلا تعطل جاری رہی۔ لاہور پولیس نے فرائض انجام دیے، سیکیورٹی کے جو چیمبر آف کامرس کے تمام داخلی اور خارجی راستے ہیں، حتیٰ کہ جو ووٹنگ کے لیے جانے والا راستہ وہاں پہ بھی واک تھرو گیٹس لگائے تھے۔ 3 لیئر سیکیورٹی دی گئی تھی لاہور پولیس اور چیمبر انتظامیہ کی جانب سے تاکہ کسی قسم کا ناخوشگوار واقعہ پیش نہ ہو۔ اور دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو تاجر آپ نے دیکھا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں نکلے ہیں اور ہسٹری کا بڑا ووٹ پڑا ہے، 7,500 کے قریب ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں۔ اس کی گنتی جو سی اس کی عمل کچھ دیر بعد شروع ہو جائے گا اور کہا جا رہا ہے کہ 2 سے 3 گھنٹے کے اندر پوزیشن واضح ہوگی کہ کون آج کا میدان مارتا ہے، کیونکہ پینل ووٹ مانگا گیا ہے دونوں گروپ کی جانب سے گزشتہ رات، کیونکہ جو ووٹ کاسٹ ہوئے تھے اس کے مطابق جو کامیاب امیدوار تھے وہ پینل کی صورت میں جیتے ہیں اور انہوں نے کلین سویپ کیا۔ آج لاہور کی تاجر برادری نے یہ ثابت کیا ہے کہ جتنے ینگسٹر ہیں وہ اپنا ووٹ استعمال کرنا جانتے ہیں اور وہ دکانیں بند کر کے کچھ لوگوں نے شام ہم نے زیادہ رش دیکھا ہے 5 بجے کے بعد، جیسے 5 بجے ہیں اس کے بعد جیسے دکانیں بند ہونا شروع لاہور کی مارکیٹیں جس میں اعظم مارکیٹ اور اسی طرح اردو بازار، انارکلی، یہ وہ بڑی مارکیٹیں جو قریب لگتی تھی، تاجروں نے اپنے کاروبار بھی کیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے پینل کا ووٹ بھی کاسٹ کیا۔ کچھ دیر میں نتائج آنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ ہمارے جو اسپیشل کورسپونڈنٹ ہیں وہ اندر اس وقت موجود ہیں۔ جو انہوں نے ہمیں معلومات دی اس کے مطابق 1 گھنٹے سے زائد وقت گزر چکا ہے لیکن ابھی تک ووٹوں کی گنتی شروع نہیں ہو سکی۔ 7,500 ووٹ ہے ٹوٹل جو کاسٹ ہوا ہے اور اس میں دیکھتے ہیں کہ دونوں گروپ آج کس طرح ووٹ لینے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ لاہور پولیس میں نے آپ کو بتایا کہ 2 SPs تقریباً 100 کے قریب پولیس اہلکار تعینات تھے۔ ٹھیک ہے علی، شکریہ آپ کا۔ گورنر پنجاب نے 6 خواتین یونیورسٹیز کی سمریاں واپس کر دی۔ اعتراض لگا کر سمریاں ایوان وزیر اعلیٰ کو بھجوا دی گئی۔ ایوان وزیر اعلیٰ سمریاں دوبارہ نظر ثانی کے بعد گورنر ہاؤس کو ارسال کر دے گا۔ ایوان وزیر اعلیٰ قانونی طور پر ایک نام نہیں بھیج سکتا۔ مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے سجاد حسین۔ جی سجاد بتائیے گا۔ جی بالکل، گورنر پنجاب نے 6 خواتین یونیورسٹی کی سمریاں جو ہیں وہ وائس چانسلر کی واپس کر دی ہیں اور گورنر ہاؤس رائے کے مطابق گورنر پنجاب نے اعتراض لا کر سمریاں جو ہیں ایوان وزیر اعلیٰ کو واپس بھجوا دی ہیں۔ ایوان وزیر اعلیٰ دوبارہ نظر ثانی کے بعد سمریاں گورنر ہاؤس کو ارسال کرے گا۔ ایوان وزیر اعلیٰ قانونی طور پر ایک نام ریکمینڈ کر کے نہیں بھیج سکتا، جس کی وجہ سے سمری پر اعتراض لگائے گئے ہیں۔ گورنر ہاؤس رائے کا کہنا ہے کہ گورنر کی جانب سے 13 یونیورسٹیوں پر اعتراض لگائے گئے تھے، مگر 7 آرڈرز والی یونیورسٹیاں جو ہیں وہ 14 روز سے زائد المیعاد ہو چکی تھیں اور ذرائع کا کہنا ہے کہ گورنر ہاؤس کو بات چیت کا چکمہ دے کر جو ہے وہ 7 یونیورسٹیوں کے آرڈر کیے گئے ہیں۔ گورنر ہاؤس کو کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور گورنر پنجاب آپس میں مل بیٹھ کر جو ہے وہ یونیورسٹیز کے معاملہ طے کریں گے
اعتراض اور کرپشن کے الزام والی 12 یونیورسٹی کی سمریاں جو ہیں وہ ایوان وزیر اعلیٰ میں موجود ہیں، جن پر اعتراض لگا کر انہیں واپس گورنر ہاؤس بھیجا جائے گا۔ اب گورنر پنجاب 12 یونیورسٹیز کے قانونی تقاضے پورے کیے بغیر جو ہے ان سمریوں پر دستخط نہیں کریں گے۔ جو گورنر اور ایوان وزیر اعلیٰ کے درمیان سرد جنگ ہے، اس کا جو سلسلہ ہے تاحال جاری ہے، اور جو 7 یونیورسٹیوں کے آرڈرز کیے گئے ہیں وہ بھی ایوان گورنر ہاؤس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ بھی بات چیت کا چکمہ دے کر جو ہے وہ آرڈر کیے گئے ہیں، گورنر نے ان پر دستخط نہیں کیے تھے۔ جی ٹھیک ہے سجاد، بہت شکریہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 16واں اجلاس، 7354 کالج ٹیچنگ انٹرنز بھرتی کی منظوری دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب میں ہاؤسنگ کی جامع پالیسی طلب کر لی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 16واں اجلاس منعقد ہوا۔ رحیم یار خان اور کچے میں ڈیوٹی کرنے والے پولیس اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ کچے میں ڈیوٹی کرنے والے اہلکاروں کے لیے خصوصی الاؤنس کی منظوری۔ حالیہ سیلاب سے جانی نقصان نہ ہونے پر وزیر انہار کاظم پیرزادہ اور محکمہ انہار کو شاباش دی گئی۔ انڈومنٹ فنڈ فار رائٹر ویلفیئر کے لیے 50 کروڑ روپے کے اجرا کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے بصارت سے محروم خصوصی افراد کے لیے ماہانہ پیکج پلان طلب کر لیا۔ کابینہ نے معذور افراد کے لیے خصوصی عدالت کی منظوری دی۔ تحصیلدار اور نائب تحصیلدار کو سب رجسٹرار کے اختیارات تفویض کرنے کی مشروط منظوری۔ بورڈ آف ریونیو کو 5 سالہ جامع ہاؤسنگ پالیسی کابینہ کو پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ لاہور نالج پارک کو پنجاب سی بی ڈی اتھارٹی کے دائرہ کار میں شامل کرنے کی منظوری۔ الیکشن کمیشن سالانہ رپورٹ 2023 کی منظوری دی گئی۔ قائم مقام محتسب پنجاب کی تعیناتی کی منظوری بھی دی گئی۔ صوبائی وزراء، چیف سیکرٹریز، آئی جی سیکرٹریز اور دیگر حکام نے اجلاس میں شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کے لیے قانونی کارروائی جلد مکمل کرنے کا حکم۔ مریم نواز کہتی ہیں عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کا عزم غیر متزلزل ہے۔ مصنوعی مہنگائی اور ذخیرہ توسیع کے خاتمے کے لیے مجاز اتھارٹی کا قیام ناگزیر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام پر پیش رفت کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ صوبائی ڈویژنل، ڈسٹرکٹ اور تحصیل کی سطح پر پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹیز قائم ہوں گی۔ ہر ضلع میں ڈسٹرکٹ انفورسمنٹ ریگولیٹری بورڈ بنے گا۔ تحصیل کی سطح پر سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر قانون کے نفاذ کو یقینی بنائے گا۔ ہیئرنگ آفیسر تحصیل کی سطح پر اپیل سن کر فیصلہ دے گا۔ بریفنگ میں مزید بتایا گیا کہ تحصیل میں انفورسمنٹ آفیسر سمیت 40 اہلکار اشیاء ضروریہ کے نرخوں کی مانیٹرنگ اور کارروائی کریں گے۔ عوام کی شکایات پر بھی گراں فروشوں کے خلاف مؤثر کارروائی ممکن ہوگی۔ تحصیل کی سطح پر 4 اپیلٹ فورم پر فیصلے کے لیے ٹائم لائن مقرر ہوگی۔ منقولہ تجاوزات کو ہٹا کر گلیاں اور بازار وسیع کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کا عزم غیر متزلزل ہے۔ ہر سیکٹر میں سٹرکچرل ریفارمز متعارف کروا رہے ہیں۔ گلیوں اور بازاروں میں تجاوزات کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اجلاس میں سینیٹر پرویز رشید، سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب اور دیگر متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ گرین ٹاؤن میں پنجاب میں پہلا اسٹیٹ آف دی آرٹ الیکٹرک بس ڈپو بنانے کا فیصلہ۔ الیکٹرک بسوں کے لیے گرین ڈپو بنایا جائے گا۔ بس ڈپو میں گرین انرجی کو ترجیح دیتے ہوئے مکمل طور پر سولرائزیشن کی جائے گی۔ بس ڈپو میں سولرائزیشن سے 1 میگا واٹ تک بجلی پیدا ہوگی۔ گرین ڈپو میں الیکٹرک بسوں کے لیے جدید ترین چارجنگ انفراسٹرکچر مہیا کیا جائے گا۔ گرین بس ڈپو 27 کنال پر مشتمل ہوگا، جبکہ اس میں بیک وقت 64 بسیں کھڑی اور چارج ہو سکیں گی۔ ڈپو میں بسوں کے لیے واشنگ بے اور سروس کے لیے بھی جگہ وقف کی گئی ہے۔ سیکرٹری ٹرانسپورٹ احمد جاوید قاضی کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں لاہور میں جلد 27 الیکٹرک بسیں چلانے جا رہے ہیں۔ ایکو فرینڈلی ٹرانسپورٹ منصوبہ اسموگ کے تدارک میں معاون ثابت ہوگا۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں گرین ٹاؤن میں پنجاب میں پہلا اسٹیٹ آف دی آرٹ الیکٹرک بس ڈپو بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ الیکٹرک بسوں کے لیے گرین ڈپو بنایا جائے گا۔ بس ڈپو میں گرین انرجی کو ترجیح دیتے ہوئے مکمل طور پر سولرائزیشن کی جائے گی۔